وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 22 سے 24۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنا وقت فضول ضائع کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق سنتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے، اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دسترس پالی
تو تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں جبرن اپنے مذہب میں پلٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تب تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا۔ اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 22۔ سیقولون، یہ کہیں گے، ثلاثۃ، یہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا جو تھا، رابعہم چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کہیں گے، خمسۃ 5 تھے، سادسہم کلبہم، ان کا چھٹا جو تھا کتا تھا، رجمم بالغیب، اٹکل پچو باتیں، یعنی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض یہ کہیں گے، سبعۃ 7 تھے، ثامنہم کلبہم، 8واں ان کا کتا تھا، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کے بارے میں میرا رب جانتا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی تعداد، اگر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں کو علم نہیں ہے لیکن تھوڑے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اور پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو۔ تمہار کہتے ہیں جھگڑے کو، جھگڑا نہ کرو یعنی بحث نہ کرو، الا مراء ظاہرا، لیکن سرسری بات۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ سامعین کرام، یہ آج کا جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں اصل میں ایک یہ ہمارا پہلے بھی یہ تھا اور آج بھی یہ وہ ہے کہ ہم فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ترجمہ سنا کہ لوگ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جھگڑتے تھے یا بحث کرتے تھے، تو اس کے بارے میں ہدایت یہ دی گئی کہ آپ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، آپ ان کی تعداد کے بارے میں کسی سے کچھ بحث نہ کہیے، اگر ہو تو سرسری بات، اور کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں ایک زبردست حکمت ہے سامعین کرام۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، جو اصل بات ہے کہ ہم آئے ہیں آسمان سے زمین پر، یعنی ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، عقل، فکر، شعور، قوتیں، اور مہلت دی ہے، زندگی گزارنے کا ایک وقت دیا ہے محدود مدت،
یہ سارا وقت جو ہے سامعین کرام بہت قیمتی وقت ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے، اور یہ فضول گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اور یہ فضول گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، اگر اس واقعے سے ہم سبق لیں نا تو اس میں یہ ہے، یعنی اس بات سے خاص طور پہ، یعنی اس سے جو فائنل نتیجہ نکلتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے تناظر میں کہ ہم زندگی کو فضول مباحث میں گزار رہے ہیں، اصل جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ جو دل لگتی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مقصود کو، حقیقی مقصود کو بھلا چکے ہیں، باطل کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے، اسی کو محبوب بنا کے اسی کے متعلق بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے مباحث ہوتے ہیں، میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں آپ کو، یعنی قومی یہ میڈیا کیا ہے، یہ ایک اجتماعی رویہ ہمارا بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں ٹی وی رات کے وقت آپ پرائم ٹائم میں دیکھ لیں، ہر جو نیوز چینل ہے یہ مذاکرے مباحث سے، یہ عام طور پہ آپ دیکھیں سامعین کرام یہ جاری و ساری رہتے ہیں، سیاسی، یعنی بس کوئی ایشو دیکھ کے اس پہ دو چار علماء کرام کو یا مفکرین کو یا دانشوروں کو یا اسکالروں کو یا جو یہ معاشرے کی کریم ہے نا سامعین کرام، ظاہر ہے جو ٹی وی پہ آتے ہیں اور یہ بظاہر کریم ہے، یعنی ان سے ہوشیار، آپ دیکھیں دفاعی تجزیہ نکار، دفاعی معاملات کے ماہر یا سیاسی امور کے ماہر یا اسلامی مذہبی اسکالر، کوئی بھی ایشو ہو جائے تو بس ان میں سے کسی ایک کو موضوعات کے حساب سے دعوت دے کے بلا لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ حزب مخالف یعنی اور اقتدار والے صاحبان اقتدار، اس میں سے کسی نمائندوں کو بلا کے ایک جنگ چھیڑ کے جو ہے نا وہ آپس میں بحث یعنی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑے کا مراد یہ نہیں کہ مارا پیٹی، وہ بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ، اور دیکھیں کس طرح طوفانی ایک بدتمیزی ہوتا ہے۔ میں ظاہر میں اس لیے کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایک طوفان بدتمیزی ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اینکر صاحب جو ہے وقت کی قلت ہوتی ہے، ایک بات کر رہا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور دوبارہ سوال جڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو یہ سارے معلوم ہے سامعین کرام۔ میں بات اس کی نہیں کر رہا اور نہ میرا یہ موضوع ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک، یعنی یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، ایک وسیع تناظر میں دیکھیں کہ ہماری قوم، ہم من حیث القوم اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی کا وقت دیا ہے نا اس کو ضائع کر رہے ہیں، جو مقصود ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، جو باطل ہے، جو ضروریات ہیں اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں اور لا حاصل بحثیں ہیں سامعین کرام، اس کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں آج کل تو سیاست میں کہنا پڑتا ہے، ایک طوفان بدتمیزی میں نے آپ کو کہا نا کہ اس میں دیکھیں گالم گلوچ قومی سطح پہ گالیاں دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مخالفانہ وار کیے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، رقیق حملے کیے جاتے ہیں، ان کی اخلاقیات سارے بخیے ادھیڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر الفاظ سے آپ دیکھیں کیا طرز تخاطب ہوتا ہے بعض لیڈروں کا، آپ عوامی جلسوں میں آپ دیکھ لیں، لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں دوسرے شخص کو آپ اوئے کہہ کے مخاطب کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، کچھ ظاہر ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا کر۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور تم کیا چیز ہو، تم تو چور ہو اور ڈاکو ہو، یہ ہمارا، یہ میں ان پہ نہیں بات کر رہا، یہ ہم ہیں سامعین کرام، ہمارا جو انداز فکر ہے، جو طرز تخاطب ہے، یہ ظاہر جو ہو رہا ہے یہ اس کا عکاس ہے، یہ کیا نچلے طبقے پہ نہیں ہو رہا، ہوتا ہے،
کسی بھی آپ دیکھ لیں، یہ بازار کی ایک انجمن ہے، اس میں انتخابات ہوتے ہیں، ہر فریق دوسرے کو الزام لگا کے اس کی حیثیت کو، یعنی یہ نچلا سب سے، دیکھیں میں تو بازار میں، ظاہر ہے میں ایک محلے میں رہتا ہوں، ایک بازار سے میرا تعلق ہے، اس کے یونین کے انتخابات ہوتے ہیں، دوسرے فریق پہ حملے ہوتے ہیں، وہی چیز جو اوپر کی سطح پہ ہم کرتے ہیں وہ یہاں بھی کرتے ہیں۔ یہ میرے مباحث نہیں ہے، میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بھول کے لاحاصل گفتگو میں اپنے آپ کو وہ کر لیا ہے، دنیا کو ایک کھیل تماشا ہم نے سمجھ لیا ہے، اور دنیا کے فوائد کو سمیٹنے کے لیے، یہ کیا ہے یہ سب کچھ، دنیا کے ظاہر فوائد کو سمیٹنے کے لیے آپ دوسروں کی حد تک عزت کرتے ہیں، ان کی عزت پر حملے کرتے ہیں، پھر جو آپ کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ سامعین اکرام، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے وقت کو فضول ضائع کر رہے ہیں۔ جس بنیاد پہ آپ نے یہ وطن لیا تھا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ سے آپ خلاف الٹ چل رہے۔ بہت سے ہمارے قومی معبود بھی ہیں، اور وہ منزل نہیں ہے ہماری جو پارٹیاں ہیں جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، وہ ان کے منشور میں اسلام برائے نام ہے، وہ تو اصل بس یہ ہے کہ یہ کر دیں گے، اسپتال بنا دیں گے اور موٹر وے بنا دیں گے اور یہ فلانا ڈمکانا، بس بات ختم ہو گئی، آپ ہمیں ووٹ دیں، اور پھر زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے، اور کچھ نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آج کی جو آیت پڑھی ہے نا ہم نے، اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ آپ فضول کاموں میں، فضول مباحث میں اپنا وقت ظاہر کریں، اور آج کی جو آیت ہے اس میں مضمون یہ ہے، سبق یہ ہے کہ اے لوگو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنا کام فضول باتوں میں ضائع نہ کرو، فضول باتوں میں، اس میں یہ مضمون ہے سامعین کرام۔ بہرحال دوسری آیت، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی کسی بات کے متعلق یہ یقیناً نہ کہنا کہ میں یہ کام صبح ضرور کروں گا، وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ کہنا، لِشَيْءٍ کسی کام کے بارے میں، إِنِّي فَاعِلٌ کہ میں یہ کام کروں گا، ذَلِكَ یہ کام، غداً صبح، کل، الا ان یشاء اللہ، لیکن تم اگر کہو تو یعنی یہ کہو کہ میں، اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کروں گا۔ وَاذْكُرْ، پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس پہ تھوڑی سی اللہ کی توفیق سے بات کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رب دکھا دے، ان یہدینی کہ مجھے دکھا دے، یہ ربی میرا رب، لأقرب زیادہ قریب، من ھذا اس کام کے بارے میں زیادہ ہدایت سے نواز دے۔ سامعین اکرام، اس آیت میں دو تین مباحث ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اپنی قوت پر یعنی بھروسہ نہ کریں۔ پہلی اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے اور قوت پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے منسلک کر دیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے سامعین اکرام، یہ ایک دوسری جگہ ہے نا وہ کہ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اس میں بھی غد کے معنی ہیں، یعنی کل کے بارے میں، اس میں بھی یہ ہے، ما تدری، نہیں جانتا کوئی بھی کہ وہ کل کیا کرے گا، ماذا تکسب غدا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کل جو ہونے والا ہے، جو پیش آنے والا ہے، اس سے انسان واقف نہیں ہے۔
تو جب اب انسان واقف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں مومنانہ صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں حقیقی طور پہ مومنانہ صفات. مومن جو ہے وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی چاہت پر سارا اس کا بھروسہ ہوتا ہے. اپنے زور بازو پر وہ بھروسہ نہیں کرتا مومن، بلکہ اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کی امداد اور توفیق سے مشروط کر دینا ہی مومنانہ شان ہے. سامعین کرام، میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں نے جامع الفاظ بولے ہیں کہ اپنے ارادوں کو، جو آنے والے ارادے ہیں اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے مشروط کر دیں تو تب یہ مومنانہ شان بنتی ہے. سامعین کرام، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دے، یہ مومنانہ شان ہے. یعنی ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہ چاہو مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے کام کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کیا کریں. یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں، اور پھر جو ارادہ کر لیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ مشروط کر دیں. تو یہ ایک مومنانہ شان ہے اور یہ مومن کا طریقہ ہے. اور اگر آپ اصل میں ہمارا کوئی یہ تو یقین سے یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کل میں کیا کروں گا یا کل کیا حالات پیش آئیں گے، اس کے متعلق کوئی 100% نہیں کہہ سکتا. تو مطلب جب نہیں کہہ سکتا تو بات یہ وہی آ جاتی ہے کہ آپ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ مشروط کر دیں. انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تو وہ اسی یعنی آیت کے مصداق ہے. ایک یہ دوسری بات یہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ اپنے رب کو یاد کریں جب آپ سے وہ بھول جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کریں اپنے رب کو اذا نسیتا، جب بھول جائیں. سامعین کرام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ ظاہری ذکر نہیں ہے، تسبیح والا ذکر نہیں ہے. اصل میں حقیقی ذکر کیا ہے سامعین کرام؟ حقیقی ذکر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان کے اپنے مالک اور مولا کو اور اپنے مقصود کو پہچان لیں. نمبر 1 حقیقی ذکر میں بتا رہا ہوں آپ کو. حقیقی ذکر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان کے اپنے مالک اور مولا اور خالق اور مقصود و محبوب کو پہچان لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، وہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں کسی رہنما کی رہنمائی میں. 2 باتیں ہو گئیں. پھر آپ چل پڑیں، ارادہ کریں، مقصد پہچان لیں زندگی کا، یعنی جو وقت آپ گزار رہے ہیں اس کا مقصد پہچان لیں، ایک راستے کا تعین کر لیں. پھر ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اور پھر اس راستے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں صراط مستقیم پہ. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. کس طرح یاد رکھیں؟ کہ بھئی اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دیں اور دینے کی کوشش کریں. اب ظاہر ہے انسان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، یا دیگر مصروفیات آ جاتی ہیں، انسان پہ بعض اوقات یعنی بھول جاتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک کلیہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جب بھول جائے، رب کی یاد جب تم بھول جاؤ تو فوراً پھر یاد کر لو. جب تمہیں یاد آئے تو تم اللہ کو یاد کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مد نظر رکھو. جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی بھول جائے یا تم نفسانی تقاضوں کے مطابق اس وقت بھلا دو، کسی غیر مناسب کام میں اگر مشغول ہو، تو تم یاد آنے پہ، اللہ کی یاد آنے پہ، یعنی اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ نفسانی تقاضوں کے مطابق
نفسانی تقاضوں کے زیر اثر زندگی میں کسی وقت غیر متعلق، غیر مقصد کے تحت یعنی غیر مقصدی کام انجام دینے لگے، تو پھر مثال کے طور پہ غصہ ہے، انسان کو کسی وقت غصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر حد سے اس میں تجاوز کر یا اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو مطلب پھر اس کا طریقہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، یعنی اپنی حالت بدل لیں، وضو کر لیں مختلف، تو پھر آپ کو اللہ یعنی وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آپ جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے فریق دوم سے اس کے مطابق سلوک کریں، نہ کہ اپنے نفسانی تقاضوں کے متعلق۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، ایک دوسری جگہ یہی مضمون ہے، وَالَّذِينَ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، او کما قال۔ مومنانہ صفات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا ایسی کوئی چیز اس سے لاحق ہوتی ہے، شیطانی بات، کوئی بھی شیطانی کام یا شیطانی بات، تو فوراً یعنی کام ہو گیا لیکن فوراً وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اذا مستہم طائف من الشیطان تذکروا، بیدار ہو جاتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، حقیقت ان کے سامنے کھل جاتی ہے کہ بھئی یہ میں نے کام غلط کیا ہے، تو اس کی وہ اصلاح کر لیتے ہیں۔ اور ایک دوسری اگر میں آپ کو کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب یہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ کسی کام پہ اڑتے نہیں ہیں، یعنی اصرار نہیں کرتے، گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہرحال ابھی آپ میرے ساتھ جو ہے سب سے پہلے وہ کر دیں، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں، کیونکہ وقت اگر ہوا تو پھر تلاوت بھی کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون، کچھ لوگ کہیں گے، بعض کہیں گے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض کہیں گے، خمسۃ سادسہم کلبہم، وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ رجمم بالغیب، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، بے تکی۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ ان سے کہیے کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پس آپ سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ نہ کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کام میں کل کر لوں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
مگر یہ کہیں کہ انشاءاللہ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم اسے بھول جاؤ. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، آپ کہہ دیجئے یہ ہو سکتا ہے کہ رب میرا مجھے ہدایت دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. They will say 3, and their fourth being their dog, and they will say 5, and their sixth being their dog, guessing at the unknown, and they will say 7, and their eighth being their dog. Say, my Lord knows best their number. None knows them except a few, so do not argue concerning them except with an obvious argument, and do not consult any of them about them. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. And never say about anything, I will do that tomorrow. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Without saying, if God wills, and remember your Lord if you forget, and say, perhaps my Lord will guide me to nearer than this in integrity. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.